بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تعریف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا حصہ امامت اور اس سے مربوط احباس۔ 35واں درس، صفحہ نمبر 263۔ بحث امامت کا مقدمہ۔ دشمن چاہتا ہے کہ امت اسلامیہ میں دشمنی ایجاد کرے۔ وہ جانتا ہے کہ عالم اسلام کا اتحاد اس کے لیے کتنا مضر ہے، مگر منطقی استدلال میں کوئی مشکل نہیں۔ کتاب لکھیے، استدلال کیجیے۔ ہمارے علماء نے لکھی ہیں اور آج بھی لکھ رہے ہیں۔ ہم فروع میں اور اصول میں بہت سے مسائل میں مستقل شیعہ نظریہ رکھتے ہیں۔ ان پر استدلال قائم کیجیے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اسے منطقی استدلال سے ہی رد کیجیے۔ اس میں کوئی چیز مانے نہیں اور یہ اہانت اور بدگوئی کرنے اور دشمن بنانے سے ہٹ کر ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی حسینی خامنائی۔ اہداف درس، اس بارے میں بیان کیا کہ کیا امامت کے بارے میں بحث کرنا اختلاف کا باعث ہے۔ نمبر 2، امامت کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے آشنائی۔ نمبر 3، امامت کے مسئلے پر شیعہ اور سنی حضرات میں اہم اختلافات کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور ان میں سے ایک گروہ جو کہ اکثریت بھی رکھتا ہے نے یہ عقیدہ اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین اور اسلامی حکومت کا رہبر مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ذمہ داری خود مسلمانوں کے سپرد کر گئے ہیں۔ مگر دوسرا گروہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین و خلیفہ بنا کر گئے ہیں، لہذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کے حکم کی ویسے ہی اطاعت کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی کرتے تھے۔ کیا بحث امامت اختلاف کا باعث ہے؟ یہ اختلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہوا اب تک جاری ہے اور مسلمانوں کو دو گروہ یعنی اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت میں تقسیم کرتا ہے۔ بعض افراد کا یہ سوچنا ہے کہ ان دونوں گروہوں کا اختلاف فقط جانشینی و خلافت بعد از پیغمبر پر ہے اور یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جو 1400 سال پہلے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ اپنے اس فرض کیے گئے مفروضے کی بنا پر کہتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور امامت سے مربوط مباحث کو چھیڑنے سے بہتر نہیں کہ تمام مسلمان متحد ہو کر اپنے مشترکہ دشمن کی فکر کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس بحث کو کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم کون ہوگا ایک طرف کر کے اس سے مفید تر مباحث کی فکر کریں؟ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ اول، حقیقت تو یہی ہے کہ شیعہ سنی اختلافات فقط امامت پر نہیں بلکہ دوسرے مسائل فقہی، کلامی اور تفسیری تک سرائیت رکھتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں اختلاف اپنے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس جگہ پر متوقف نہیں ہوتے بلکہ شدت کے ساتھ تمام مسائل میں سرائیت کر جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کی حکومت کو جو معصوم ہو اور اسے خدا کی جانب سے امت کی رہبری کے لیے منتخب کیا گیا ہو اور اس شخص کی حکومت کے برابر جانے کہ جسے انسانوں نے منتخب کیا ہو؟ اس امکان کے ساتھ کہ انسانوں سے خطا کا سرزد ہونا بہرحال ممکن ہے، کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ ہی درست کہہ رہا ہے اور دوسرے نے راہ سعادت گم کر دی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو سے نقل ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 72 گروہوں میں تقسیم ہوئی تھی اور مسلمان 73 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ان میں سے سوائے ایک کے باقی سب جہنمی ہیں۔ اس بنا پر ہمیں ایک حقیقت جو انسان کے ایوان سے مختلف اسلامی فرقوں میں
تلاش اور تحقیق کے بعد صحیح راہ کو ڈھونڈ کر سوئے سعادت قدم بڑھانے چاہیے۔ دوم، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشترکہ دشمن کے مد مقابل حفظ اتحاد کا ایک عاقلانہ قدم ہے۔ حفظ اتحاد ایک عاقلانہ قدم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے عقائد اور اصول کو کنارے لگا دیا جائے۔ ہم ادب و منطق کی رعایت کرتے ہوئے اپنے عقائد کو ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کام کے لیے ایک دوسرے کی توہین کرنا، لجاجت سے کام لینا ضروری نہیں۔ اس قسم کی بحث نہ صرف یہ کہ اختلاف کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ اس کی بدولت ان کدورتوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی جو غلط باتوں کی تشہیر سے ایک دوسرے سے دوری پیدا کرنے کی خاطر ایجاد کی گئی ہیں۔ ریفرنس نمبر 2، اہل تشیع سے بغض رکھنے والوں نے پیروان اہل بیت پر اس قدر تہمتیں لگائی ہیں کہ باقی مسلمان ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ وہابی حضرات یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ شیعہ تو قرآن کی تحریف کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا اپنے اماموں کی عبادت کرتے ہیں۔ شیعوں کے عقائد کے بارے میں بحث کرنے سے ان تہمتوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے خود بخود مسلمان ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ خالص اور بہترین معارف الہی اہل بیت سلام اللہ علیہ کے توسط سے ان کے اصحاب اور پیروکاروں کی تعلیم دیے گئے ہیں، جو مکتب تشیع کے پاس موجود ہیں۔ شیعوں کے عقائد کے بارے میں بحث کرنا اور اہل بیت سلام اللہ علیہ کی ولایت کو ثابت کرنا ان خالص معارف تک رسائی کے لیے ہے، کیونکہ خود کو ان معارف سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ امامت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ امام لغت میں رہبر اور پیشوا کے معنی میں ہے۔ راغب اصفہانی اس بارے میں کہتے ہیں، امام وہ ہے کہ جس کی پیشوائی میں اس کی رفتار و گفتار کی پیروی کی جائے، چاہے وہ حق ہو یا باطل۔ امام کی جمع ائمہ ہے۔ اس آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم میں بھی امام سے مراد ایسا شخص ہے کہ جس کی لوگ اقتداء کریں۔ ریفرنس نمبر 2، سورہ قصص، آیت نمبر 41۔ اس تعریف کے مطابق لفظ امام مثبت معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور منفی معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آیت میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ ریفرنس نمبر 3، سورہ قصص، آیت نمبر 41۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کلام میں قرینہ موجود ہو جس سے مورد نظر معنی مشخص کیے جا سکیں۔ یہ تو تھی امامت کی لفظی تعریف، مگر امامت کی اصطلاحی معنی شیعہ اور سنی حضرات میں بھی ایک اہم اختلاف موجود ہے کہ جو تمام مشکلات کی جڑ کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام امور میں جانشین ہوتا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام وظائف امام سے بھی متعلق ہیں، لہذا ضروری ہے کہ امام ان تمام وظائف کو انجام دینے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھے، ان صفات سے متصف ہو جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں۔ شیعوں کے مطابق نبی اور امام میں تنہا یہ فرق ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، مگر امام پر وحی تشریعاً نازل نہیں ہوتی۔ دوسری طرف فقط اللہ ہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کون علم لدنی اور عصمت جیسی صفات سے متصف ہے، لہٰذا فقط خدا کو اختیار ہے کہ وہ امام کو منتخب کرے، جبکہ افراد اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مگر اہل سنت کا عقیدہ کہ امام فقط سیاسی مسائل میں جانشین رسول ہوتا ہے اور اس کا تنہا وظیفہ حکومت چلانا ہے اور بس، اسی وجہ سے صفات امام ان کے لیے اہمیت کے حامل نہیں۔ جو کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی عقیدے کا اور کردار کا کیوں نہ ہو، جانشین پیغمبر بن سکتا ہے۔
ریفرنس نمبر 1 سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ دوسری طرف کیونکہ امام کے لیے کسی خاص شرط کی ضرورت نہیں، اسی لیے کوئی بھی اور کسی طرح بھی حکومت کو ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کا حاکم بن سکتا ہے۔ ریفرنس نمبر 2 یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو فقہ اہل سنت میں الحکم عن غلط کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ سیاسی اسلام جلد 2 صفحہ نمبر 399۔ ریفرنس نمبر 1 اس دلیل کی بنا پر اہل سنت یزید بن معاویہ جیسے شخص کو، جو کہ شراب خور ہونے کے ساتھ ساتھ بندروں اور کتوں سے کھیلنے کا رسیا بھی تھا اور اپنے محرموں سے جنسی تعلقات بھی رکھتا تھا، بھی جانشینی پیغمبر کے لائق سمجھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو گو کہ جنہوں نے ان انحرافات کے مقابل قیام کیا، اس دلیل کے بنا پر آپ نے حاکم کے خلاف خروج کیا، واجب القتل جانتے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد 27 صفحہ نمبر 429، الطبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ نمبر 66، یناب المودۃ جلد 3 صفحہ نمبر 33۔ شیعہ اور اہل سنت حضرات کا مسئلہ امامت میں اختلاف۔ جو کچھ کہا گیا اس کی بنا پر شیعہ اور اہل سنت حضرات میں امامت کے موضوع پر اہم ترین اختلاف 3 مسائل سے مربوط ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر کے وظائف کو نبھانا امام کی ذمہ داری ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وظائف نبھانا امام کی ذمہ داری ہے، مگر اہل سنت کا کہنا یہ کہ امام کا بس ایک ہی کام ہے اور وہ ہے حکومت کرنا۔ ریفرنس نمبر 3۔ مگر یہ بات بتاتے چلیں کہ اہل سنت متکلمین کا اس بارے میں عقیدہ ایک سا نہیں، ان میں سے بعض امام کے لیے کچھ اور وظائف اور ذمہ داریوں کے بھی قائل ہیں۔ اس بارے میں ہم آئندہ درس میں گزارشات پیش کریں گے۔ نمبر 2، امام کو امامت کے لیے کن صفات سے متصف ہونا چاہیے؟ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ اپنے وظائف کی انجام دہی کے لیے امام کا ان تمام صفات سے متصف ہونا ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، ماں سوائے نبوت۔ مگر اہل سنت شیعوں کی طرح صفات امام کے لیے زیادہ اہمیت کے قائل نہیں، امام کی صفات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ریفرنس نمبر 3، امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے؟ پیروان اہل بیت انتخاب امام کو فقط خدا کا حق سمجھتے ہیں، مگر اہل سنت اس بات کے معتقد ہیں کہ جو بھی جیسے بھی چاہے حکومت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سبق کا اختتام ہم علامہ اقبال کے ایک نظم پر کرتے ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے طلوع کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلماں کو سلاطین کا پرستار کرے۔ خلاصہ درس: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی جانشین مقرر نہیں کیا اور اس امر کو امت کے سپرد کر کے چلے گئے۔ دوسرے کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جانشین مقرر کیا تھا۔ پہلے گروہ کو اہل سنت اور دوسرے کو اہل تشیع کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر بحث میں اہانت کا پہلو نہ ہو اور ایک دوسرے پر تہمت بازی سے پرہیز کیا جائے تو بحث کرنے میں کوئی مشکل نہیں، بلکہ یہ قدم تو اتحاد کا پیش خیمہ بننے کے ساتھ ساتھ بہت سی غلط فہمیوں کے قدموں کو بھی اکھاڑ پھینکے گا۔ نمبر 3، امام کے معنی رہبر اور پیشوا کے ہیں، جسے مثبت معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی معنی میں بھی۔ نمبر 4، اصطلاحی معنی میں امام جانشین رسول کو کہتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ از جملہ شیعہ امام رسول کے تمام وظائف ادا کرنے کا پابند ہے، اہل سنت امام فقط حکومت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ شیعہ ضروری ہے کہ امام اپنے وظائف ادا کرنے کے لیے کچھ صفات سے متصف ہو، اہل سنت لازم نہیں ہے کہ امام کوئی خاص صفت سے متصف ہو۔ شیعہ
انتخاب امام فقط خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اہل سنت جو کوئی بھی ہو اور جیسا بھی ہو چاہے امامت مسلمین حاصل کر سکتا ہے۔ سوالات: شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف کی جڑ کون سا مسئلہ ہے؟ امام کی صفات کے بارے میں اہل تشیع اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام کے انتخاب کا حق کسے ہے؟ اس حوالے سے شیعہ اور اہل سنت میں کیا اختلاف ہے اور کیوں؟ 35واں درس ختم ہوا۔ 36واں درس اگلے حصے میں سنیے۔